कंस्ट्रक्ट ऐसा बना नहीं जिसमें, बिकॉज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन दिस, इन माई व्यू, हम्बल व्यू, आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज स्टेट ओन्ड एसेट्स को जब भी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो जो सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए होती है, वो पब्लिक माइंड में चाहिए होती है कि ये जो किया जा रहा है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो इलेक्टेड रही हैं या नॉन इलेक्टेड रही हैं, किसी ने कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसी जिसको कहते हैं कि बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस डिबेट नहीं इंस्टीट्यूट की इन पब्लिक सर्कल्स, जो लोगों को ये बता सके कि हम कहाँ से चले थे, आज कहाँ खड़े हैं, और ये क्यों ज़रूरी है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के तौर पे काम नहीं कर सकती। इसकी इकोनॉमिक वजूहात भी हैं, इसकी सोशल वजूहात भी हैं, ऑब्वियसली इसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसकी एक वजूहात है जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी और जिससे पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, आज हम सब लोग सिर्फ एक कैपिटलिस्ट निज़ाम का हिस्सा हैं। जो कंपीटिंग फ़िलॉसफीज़ थीं वो अगर थीं भी तो अब या तो वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हैं या वो दम तोड़ चुकी हैं। ये डिबेट शायद आज से 50 साल बाद भी हो रही होगी कि क्या स्टेट का कोई रोल बिल्कुल ही नहीं है, या होना चाहिए, या होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग इज कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज तक हमारी पब्लिक की माइंड में जो वैसे भी जिसको वो लोग पॉलिटिकली डिसइनफ्रेंचाइज तो बहुत अरसे से थे, मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली भी डिसइनफ्रेंचाइज इंक्रीजिंगली होते जा रहे हैं। और जो उनका एक जिसको कहते हैं ओनरशिप है स्टेट की और स्टेट के एसेट्स की, वो भी ख़त्म होती जा रही है, एंड इट इज़ बीइंग क्विकली टेकन ओवर बाय ए सेंस ऑफ डिस्पेयर। आई मस्ट से दैट कि लोगों का ये ख्याल है कि जो कुछ होता है वो गलत होता है। अगर नहीं बेची जाती तो उनका ख्याल होता है कि ये क्यों नहीं बेची जा रही, और अगर ये कोशिश होती है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लिक्विडेट किया जाए तो फिर क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है। सो देयर इज नो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बिटवीन एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू कन्विंस द पीपल कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं। ये तो पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज उसका ये है कि जी हमारी पूरी जो हिस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन का जब भी हुआ, और हम बुनियादी तौर पे हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा पहले दिन से जो नैरेटिव है वो पॉपुलिस्ट साइड पे ज़्यादा टिल्टेड है, चाहे वो इकोनॉमी की साइड पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की साइड पे हो, चाहे वो सोशल साइड पे हो, या वो इवन रिलीजन की साइड पे हो। तो ये चारों पूरी, और मैं पूरे 75 साल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, हम में से वो लोग सबसे ज़्यादा रिलीजन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिनका रिलीजन से दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। और उसी तरह हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़े जिन लोगों ने अपने आप को सोशलिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया, वो लोग शायद पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स भी थे या अब भी हैं। तो हमारा एक पूरा का पूरा जो हमारा फ्रेमवर्क बना, उसमें डाउट्स बहुत क्रिएट हुए। उन डाउट्स को मजीद जो तरक्की मिली वो दो चीज़ों से मिली। पहली तो ये मिली उसको कि उसके लिए जो भी लीगल फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया, वो लीगल फ्रेमवर्क अगेन जब भी बनाया गया तो जल्दी में बनाया गया, और ये कोशिश नहीं की गई कि उसमें से कोई ऐसे बॉटलनेक इम्पेडिमेंट्स ना आए जो ट्रांसपेरेंसी की साइड को ग्रे कर दें। ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ नॉन ट्रांसपेरेंट हो, बाज़ औक़ात कोई प्रोसेस और प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर क्वेश्चंस खड़ा कर देते हैं, तो वो उस साइड को पूरी तरह से स्टडी नहीं किया गया। और तीसरा और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो फैक्टर आया वो ये आया कि हमारी अदालतों ने इन तमाम इश्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलिस्ट व्यू लिया। मैं किसी एक इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, ऑल्दो बाज़ ऐसे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं जो पूरी हिस्ट्री को डिफाइन कर देते हैं। So in the case of privatization also, I think the case of the steel mills privatization is probably what can be cited as that critical moment in the history of Pakistan when people at large got convinced कि जहाँ पे भी privatization होती है वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से होती है। उसका रिजल्ट क्या निकला, we don't really need to waste time on that because it is a time constrained place. तो मेरे ख्याल में जो दो क्रिटिकल फैक्टर आपने पूछे थे वो ये, एक तो ये कि कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं है लोगों को कन्विंस, और आखिरी अगर आप मुझे चीज़ कहें तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने
دیکھیں نان الیکٹڈ گورنمنٹ سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی پلان اور کوئی مینیفیسٹو ہوگا جس کے تحت وہ آئیں گے. لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کوئی ایسا اکنامک پلان دیا نہیں, اور اگر دیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک کریٹیکل ایلیمنٹ آف آر اکنامک پالیسی ول بی دس. Yes, a couple of leaders have believed in it, and a couple of leaders have tried in their time to do it probably more actively. But in دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے سویل. کسی آدمی کا انڈیویجلی کسی کاز میں بلیو کرنا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کا اس کو ایز اے پارٹ آف دیئر اکنامک فلاسفی اینڈ ایز اے پارٹ آف دیئر انڈرٹیکنگ ود دا پیپل, جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل ہمارے لیے ووٹ ڈالیں, ان کے ساتھ یہ انڈرٹیک کرنا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی معاشی حالت میں یا ملک کی معاشی حیثیت میں یہ بہتری ہوگی. تو یہ پورا ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ورچولی ایک نان ایگزسٹنٹ فریم ورک ہے جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں, اور اسی حساب سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں, کوشش کریں, میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم on improving the legal framework to deal with it so as to make it more transparent, so as to make it more accountable, and for the sake of history, for the sake of those people who will come maybe a decade or 2 decades later to understand کہ جب یہ ہوا تو یہ کیوں کیا گیا. اس میں the second question that I would like to ask is that اب جو اس وقت فزیکل کنسٹرینٹ ہماری بن گئی ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے, میں پاور سیکٹر کو بھی میں ڈال دیتا ہوں, اس وقت تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ سالانہ ہمارا نقصان ہے. اور ایک چھوٹے ادارے کو ہم لے لیتے ہیں ریلیٹیولی, پی آئی اے کو فار ایگزامپل, جن کا 90 ارب روپے کا پچھلے سال نقصان ہوا تھا. ایک ہاسپٹل بن رہا ہے کراچی میں, شوکت خانوں, ان کی 60 بلین روپیز تقریباً ان کا کاسٹ تھی. تو آپ سوچیں کہ ایک ادارے کا ایک سال کا 90 ارب کا نقصان ہو گیا, اس سال سے 100 ارب بھی کراس کر جائے. مائی کوشچن از کہ یہ جو ہم نے بات کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے لیگل فریم ورک کی بھی بات کی, ہم نے جوڈیشری کی بھی بات کی, باقی اسٹیک ہولڈرز کی بھی کی, لیکن یہ ہمیں اب لگ نہیں رہا کہ گیون دا فزیکل کنسٹرینٹ اور جو اب اس کا اسکیل ہو گیا کہ اب یہ سمپلی چاہے جو مرضی اسٹیک ہولڈر ہو اس کے لیے اس کو سسٹین کرنا اب ناممکن ہے. یہ میں پوچھوں گا, از دیٹ کریکٹ؟ اینڈ دین آئی وڈ لائک دی ادر 2 پینلسٹ آلسو ٹو جوائن. دیکھیے, ایک تو میں not that one would like to feel happy in saying this, but even یہ numbers جو آپ کوٹ کریں, these are not the correct numbers. These are the numbers which are reflected in maybe in our audit books for those years, but اصل نقصانات اس سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ہماری جو پبلک سیکٹر کی اکاؤنٹنگ ہے اس میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی اکاؤنٹنگ پریکٹسز میں بہت فرق ہے. یہی اگر کسی پرائیویٹ اینٹی کی اونرشپ ہوتی تو شاید بھی یہ 90 ارب کا نقصان آپ کو بہت زیادہ, اور پھر ہم صرف وہ سمپل لاس آف ویلیو دیکھتے ہیں جو جس کو ہمیں فائننس کرنا پڑا ہے اسٹیٹ کے کافر سے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ پراپرلی اور ایفیشینٹلی یہ اس آرگنائزیشن کو یا اس سیکٹر کو رن کیا جاتا یا رن ہو رہی ہوتی تو اس سے پوٹینشیل اکنامک ویلیو کیا کریٹ ہونی تھی. اور پرابیبلی اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دوسری سائڈ کی مثال دوں, اور وہ ہے پاور سیکٹر کا یا گیس سیکٹر کا یا انرجی سیکٹر کے جو ہمارے ادارے منافع بخش ادارے, جنہوں نے پچھلے سال کے فریم ورک میں آپ کو 323 بلین کا منافع جنریٹ کر کے دیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 323 ارب روپے کا منافع نہیں ہے, وہ ایکچولی 2700 ارب روپے کا نقصان ہے, کیونکہ اس سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے ٹو جنریٹ ویلیو انٹو دا اکانومی دیٹ از 3000 بلین, but just because they are being run into the public sector they are earning 325 million. اور اس کے ساتھ جو allied losses ہیں اگر آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ جی وہ اپنا گیس ڈیولپ نہیں کرے اور آپ کو LNG امپورٹ کریں گے, وہ اپنا آئل سیکٹر کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے بیکاز آف آل دا پروسیجرل ڈیلیز دیٹ آر الائنڈ ٹو اٹ. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ملا کے دیکھیں گے تو پھر یہ لاسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سو ہم اکاؤنٹنگ کی ٹرمز میں لاسز نہ دیکھیں, ہم اکنامک ٹرمز میں اگر آپ کو لاسز دیکھیں تو شاید ہم زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے.
میں نے خود یہ بات آپ والی کئی مرتبہ کہی ہے the last 4 months that I've been dealing with this assignment کہ شاید پاکستان کے کسی سٹیک ہولڈرز جتنے بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے تو اس کے پاس یہ سپیس نہ ہو کہ اس پروسیس کے اوپر نہ چلے. But you know, one of my friends who has a good wit and a good humor, he said that you are trying to undermine the wisdom of Pakistani politicians. So he said, hold your horses. It may be possible that they still want to continue with the same set of losses. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے 10 سال میں یا پچھلے 20 سال میں کیا ہوتا رہا ہے تو some of these organizations would have been taken out of the public sector 20 years back. تو اگر وہ 20 سال چل گئی ہیں سویل تو شاید ہم 6 مہینے یا سال کے بعد پھر یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ پچھلا سال بھی کیوں چل گئی. سو یس پرنسپلی پاکستانی معیشت اس حالت میں نہیں ہے کہ ان کا بوجھ برداشت کر سکے. پاکستانی معیشت اس حالت میں بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ سوچ بھی سکے کہ ہم نے اس فسکل ڈیفیسٹ کو مزید بڑھانا ہے اور اس اکنامک لاس کو, اور میں دونوں کو چاہوں گا, بار بار چاہوں گا کہ اکٹھا کر کے دیکھیں, خالی فسکل پہ نہ رکیں, اس اکنامک لاس کو بھی کیلکولیٹ کریں جو ہم کر رہے ہیں. تو اس اکنامک لاس کو ہم نے مزید انکریز کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی حکومتوں کے وہ امپلسو ہوتے ہیں. دے آر بیسڈ آن اے ریسٹرکٹڈ ویو, اے ویری لمیٹڈ ویو آف دیئر اون انٹرسٹ. اور وہ انٹرسٹ کوئی ضروری نہیں کہ وہ فائنانشیل ہوں. وہ یہ جو لوگوں کا ایک دم ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی پیسہ کمانے کا آسپیکٹ ہے, نہیں. اے اسمال الیکٹریٹ, اے اسمال پارٹ آف مور ووکل الیکٹریٹ. تو 4 5 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 15 سال سے آپ کے ساتھ بڑی لائلی کام کیا اور وہ آپ کو آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا اگر آپ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا. اینڈ دیٹ might really reverse the decision. So this possibility really cannot be ruled out. But principally, yes, financially, economically, at the state that we are in today, Pakistan, in 2024, we can't, if we can dispose it off yesterday, we should not even wait for one day for any of these. And a large number of other assets which are not yet on the active privatization list. We have still 86 public sector commercial enterprises. 86. اور میں آپ کو ان میں سے بہت کی ٹائم نہیں ہوگا. آئی ووڈ لائک مائی ادر پینلسٹ ٹو اسپیک. آئی کین کوٹ یو نمبرز اینڈ فیکچوئل نمبرز وچ ول پروبیبلی میک یو انڈرسٹینڈ مچ بیٹر کہ ہم کس میس میں کھڑے ہیں اور آگے کون سا میس ہمارا راستہ دیکھ رہے ہیں. سوری اف آئی ہیو ٹیکن لانگ. اچھا جی, میرا خیال ہے ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ تو یہ بات جانتے ہوں گے کہ میں نجکاری کی مخالفت کرتا آیا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں. اور اس میں 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم کسی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا مائکرو اکنامک انالیسس نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میکرو اکانومی میں وہ کیسی چیز فٹ ہو رہی ہے, کیونکہ مائکرو انالیسس آپ کو کسی اور نتیجے پہ لے کے جائے گا اور میکرو انالیسس ہو رہی ہے. تو جب گوہر صاحب کا الیکشن کنڈکٹ کروایا, کیا آپ پہ